السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 16 سے ہے، جس کا عنوان ہے ایجوکیشن ورسز اسکول۔ ایجوکیشن ورسز اسکول رسل بیکر کے لکھا ہوا ایک مضمون ہے، یعنی ایسے ہے، جس میں وہ اسکولوں میں رسمی تعلیم اور زندگی کے تجربات کے ذریعے سیکھنے کے وسیع تر تصور کے درمیان فرق کو تلاش کرتے ہیں۔ بیکر اپنی تعلیم پر غور کرتا ہے اور اس بات پر ساتھ زور دیتا ہے کہ حقیقی تعلیم کلاس روم کے حدود سے باہر ہوتی ہے۔ وہ دلائل کی دنیا سے دلائل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ذاتی تجسس، خود ہدایت، سیکھنے اور حقیقی دنیا کے تجربات ایک بامعنی تعلیم کے لازمی اجزاء ہیں۔ بیکر تجویز کرتا ہے کہ اسکول اکثر درجات اور اسناد کو حقیقی تفہیم پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ایک زیادہ جامع نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہیں جو علم کی تاحیات حصول کو اہمیت دیتا ہے۔ الٹیمیٹلی، یعنی کہ بالآخر، مضمون قارئین یعنی کہ پڑھنے والوں کو تعلیم کی روایتی تصورات پر سوال کرنے اور رسمی تعلیمی نظام سے آگے مسلسل سیکھنے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جن کو آپ خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری تھی، اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ اب لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ By the age of 6, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school. 6 سال کی عمر تک ایک اوسط بچہ اپنی بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوگا اور اسکول میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ If the child has been attentive in these preschool years, he or she will already have mastered many skills. اگر بچہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے کے زمانے میں سیکھنے کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی سے بہت سی مہارتیں سیکھ چکا ہوتا ہے۔ From television, the child will have learned how to pick a lock. ٹیلی ویژن سے بچہ سیکھ چکا ہوگا کہ تالا کس طرح سے کھولا جاتا ہے۔ Commit a fairly elaborate bank hold up. بینک میں ڈکیتی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ Prevent wetness all day long. تمام دن رطوبت سے کیسے بچا جاتا ہے۔ Get the laundry twice as wide and kill people with a variety of sophisticated armaments. لانڈری کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے اور جدید ہتھیاروں سے لوگوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے۔ From watching his parents, the child in many cases will already know how to smoke. والدین کو دیکھنے سے بہت سے حالات میں بچہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ How much falsehood to mix with fact to be pragmatic and shrewd. اور کتنا جھوٹ بولنا چاہیے کہ آدمی حقیقت پسند اور باشعور نظر آئے۔ What kind of language to use when angry. غصے میں کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ And how to violate the speed laws without being caught. اور گرفتار ہوئے بغیر حد رفتار سے کس طرح تجاوز کی جاتی ہے۔ At this stage، اس مرحلے پر، the child is ready for the second stage of education which occurs in school. بچہ تعلیم حاصل کرنے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اسکول میں دی جاتی ہے۔ There A variety of lessons may be learned in the very first days. وہاں پر ابتدائی دنوں ہی سے مختلف قسم کے اسباق پڑھے اور سکھائے جاتے ہیں۔ The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. استاد بچہ آنے سے پہلے اسکول بند کرنے اور ایک مضبوط یونین سے تعلق رکھنے کے ذریعے معاشی اہمیت کی مثال پیش کرتا ہے۔ Fathers and mothers may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose fragmentation displeasures. باپ اور ماں بچے کے معاشرتی ربط سکھاتے ہیں، ان بچوں سے مشترکہ نفرت کے ذریعے بنتا ہے اور ان بچوں سے اظہار دیدگی کے ذریعے جن کا نسلی رنگ ان کو پسند نہیں تھا۔ In the later event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick and subduing mobs with tear gas. بات کی دوسری حالات سے بچہ بسوں کو پتھر مارنے، چھڑی سے سر پھوڑنے اور آنسو گیس سے ہجوم پر قابو پانے کے طریقوں سے اپنے مشاہدے کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن ہیز بیگن. اور اس طرح سے رسمی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیورنگ فارمل ایجوکیشن the child learns that life is for testing. رسمی تعلیم کے دوران بچہ سیکھتا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ This stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. یہ مرحلہ 12 سال جاری رہتا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس
جس کے دوران بچہ یہ سیکھتا ہے کہ امتحان لینے والوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بتانے سے ہی اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے. At this point, اس مرحلے پر education becomes more subtle. تعلیم اور محدود ہو جاتی ہے. The child taught by school that he is dumb observes that neither he, she nor any of the many children who are even dumber ever fail to be promoted to the next grade. اسکول میں بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ نہایت بیوقوف ہے. وہ دیکھتا ہے کہ نہ وہ خود، نہ کوئی بچہ یا بچی اور نہ دوسرے بہت سے بچے جو ان سے زیادہ بیوقوف ہیں، نہ سمجھ ہیں، کبھی دوسری کلاسوں میں پاس ہونے میں ناکام نہیں ہو. From this the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. اس سے بچہ یہ بات سیکھتا ہے کہ ہر کوئی تیز فہم ہونے کی خوبیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا ہے. تیز فہم سے مراد چالاک، ہوشیار، ذہین، مگر بیوقوف ہونا ترک کرنے میں بہت کم ترغیب موجود ہے. اچھا، ہم بار بار ڈم سے مراد بیوقوف کے معنی لے رہے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان انتہائی بیوقوف ہے یا وہ بچہ بہت بیوقوف ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہوتی اور خواہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. What is the point of school besides attendance? حاضری کے سوا اسکول کا مقصد ہی کیا ہے؟ The child wonders. بچہ اس بات پر سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے. At the end of the first formal stage of education approaches, school answers this question. رسمی تعلیم کے مرحلے کے اختتام پر اسکول اس سوال کا جواب دے دیتا ہے. The point is to equip the child to enter college. اس میں نکتہ یہ ہے کہ بچے کو کالج میں داخل ہونے کے لیے تیار کیا جائے. Children who have been taught they are smart have no difficulty. وہ بچے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قابل اور تیز فہم ہے، یعنی کہ ذہین ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. They have been happily telling testers what they want to hear from 12 years. وہ خوشی خوشی امتحانات لینے والوں کو وہ سب کچھ 12 سال سے بتا رہے تھے جو وہ سننا پسند کرتے ہیں. Being artists at telling testers what they want to hear, they are admitted to college joyously, where they promptly learn that they are the hope of America. امتحان لینے والوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بتانے میں ماہر ہونے کی وجہ سے ان کو باخوشی کالج میں داخلہ دلوا دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ بلا توقف یہ سیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی امید ہے. Children whose education has been limited to adjusting themselves to their school's low estimates of them are admitted to less choice colleges, which in some cases may teach them to read. وہ بچے جن کی تعلیم سکولز کے ساتھ ان کی موافقت تک محدود کر دیا گیا ہے، ان کی بہت کم تعداد اچھے کالجوں میں داخلہ لے پاتے ہیں جو بعض حالتوں میں شاید ان کو یہ بات سکھا دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. At this stage of education, a fresh question arises for everyone. تعلیم کے پھر اس مرحلے پر سب کے لیے ایک تازہ سوال پیدا ہوتا ہے. If the point of lower education was to get into college, what is the point of college? کہ اگر ابتدائی تعلیم کا مقصد کالج میں داخلہ لینا ہے تو پھر کالج کا کیا مقصد ہے؟ The answer is soon learned. اس سوال کا جواب بھی بہت جلد سیکھ لیا جاتا ہے. The point of college is to prepare the student, no longer a child now, to get into graduate school. کالج میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم جو کہ اب بچہ نہیں رہا ہے کو گریجویٹ اسکول میں داخل ہونے کے لیے تیار کیا جائے. In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. کالج میں جا کر طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ امتحان لینے والوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بتانا اب مزید کافی نہیں رہا ہے. Many are tested for graduate school, few are admitted. بہت سے طالباء کو گریجویٹ اسکول کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے مگر چند ہی کو داخلہ مل پاتا ہے. Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporation boardroom. وہ طلباء جن کو داخل ہونے نہیں دیا جاتا وہ شاید میڈیسنز، وکالت اور کاروباری کمپنیوں میں بھی اسناد حاصل کرنے سے محروم کر دیے جاتے ہیں. The student learns that the race is to the cunning and often, alas, to be unprincipled. طالب علم یہ بات سیکھ جاتا ہے کہ زندگی کے دوڑ مکار اور عیار لوگ ہی جیت پاتے ہیں. Thus the student learns the importance of destroying competitors and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. بس طالب علم مخالفین کو تباہ کرنے کی اہمیت سیکھ جاتا ہے اور وہ امریکی زندگی کے آہستہ آہستہ چلنے والے جذباتی ناٹک میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے. Afterwards, the former student's destiny fulfilled, his life rich with oriental
carpets, rare procreation and full bank accounts, he may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. بعد ازاں سابقہ طالب علم کی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کی زندگی مشرقی قالینوں، نایاب چینی ضرور اور بھرے ہوئے بینک اکاؤنٹ سے معمور ہو جاتی ہے۔ وہ شاید ایک دن متجسس ذہن کے ساتھ کتاب کھولنے کی طرف رغبت اور میلان محسوس کرے اور تعلیم یافتہ ہونا شروع کر دے۔ والسلام۔